سوری پھر سے بولیں آپ. ڈیسٹینیشن تو ایک ہی ہے ہمیں. ایگزیکٹلی 100% نالج جو ہے وہ نہیں آئے گا تو کم سے کم 80% کیریکٹر بلڈنگ تو ہماری ہو جائے گی, ہمیں خدا خوفی تو ہوگی, اللہ سے محبت تو ہوگی. صحیح بات ہے. اچھا آپ یہ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں جو مطلب علم بہت زیادہ ہے آج لیکن عمل بہت کم ہے, اور یہ بات آئی کہ سوشل میڈیا کا کیا رول ہے دین سیکھنا سکھانا؟ میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا نہ خاصا لوگ اسکالر سمجھ لیتے ہیں, میں کیا بولوں. اللہ میاں ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں فرمائے. سوشل میڈیا کا بہت رول ہے. آپ جو چاہیں دیکھیں, ایک کلک پہ آپ جو چاہیں آپ کو دکھ جائے گا, ایک کلک. ٹھیک ہے, آپ اچھا دیکھنا چاہیں اچھا دیکھ لیں, برا دیکھنا چاہیں برا دیکھیں. لوگ جو ہیں وہ آ کے مجھے بھی کہتے ہیں, اوروں کو بھی کہتے ہوں گے کہ آپ کا دین ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ جس طرح سے آتی ہو آن لائن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح اس ذہن کے بھی لوگ ہیں. خیر جہاں سے حاصل کرنا چاہے انسان اور جس انٹینشن سے حاصل کرنا چاہے اور اپنی انٹینشن کو بار بار کرتا رہے, وہاں سے خیر مل جائے گی. شیطان کا بہت خوبصورت دھوکہ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سرپاس کرنا بتا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, تم کام تو اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا, اچھا کام کر رہے ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا تم دیکھتے بھی رہو خود گناہ کو, اٹس کمپلیٹلی اوکے. یہاں پہ نفس کا تزکیہ ہے کہ نہیں, اٹس ناٹ اوکے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں 60% گناہ کر رہا ہوں 40% ثواب کمانے کے لیے, تو میں اس کو 100% چھوڑ دوں. یہ ہے ہمارا رول. سوشل میڈیا تو ہے اور وہ رہے گا, اور اس کا فتنہ تو مزید بڑھے گا, کیونکہ ہم اس زمانے کی آخری حصوں میں ہیں جہاں پہ فتن صرف انکریز ہونا ہے. اور ہم وہ لوگ ہو گئے ہیں جہاں پہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان کو مضبوط رکھنا یا ایمان کو پکڑے رکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی نے گرم کوئلہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے اور آپ ہر وقت مطلب کہ اپنے آپ کو مشتعل رکھ رہے میں کروں اپ ڈاؤن. اچھا آپ ہمیں بتائیے کہ بیسیکلی آپ کی لائف میں شوق کیا تھا بننے کا؟ یو ہیو ملٹیپل انٹرسٹس, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے, اور آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ یو ہیو سو مینی ٹیلنٹس. تو یہ ہم اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, ہمارے ویورز کو بتائیے اصل میں آپ کا پروفیشن ہے کیا, اور آپ کے جو ہسبینڈ ہے اس کے پروفیشن کیا ہے؟ میں ایک ٹیچر ہوں بائی پروفیشن, بائی ڈگری میں ایک ٹیچر ہوں, اور مجھے ہمیشہ سے ٹیچر بننے کا شوق تھا. اور مجھے جو خدا داد صلاحیت ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, وہ بچپن سے ہی تھی بات کرنے کی. اوریٹر, ڈبیٹ کمپٹیشن میں, ڈرامہ کمپٹیشن میں, ڈراماز میں, ان سب چیزوں میں نے ہمیشہ حصہ لیا. پھر ظاہر سی بات ہے وائف ہوڈ پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کچھ ٹائم اپنے گھر کو اپنے بچوں کو دو. جب میں نے وہ ٹائم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع بنتے گئے. میں پہلے اپنی لوکل مسجد میں یوتھ کو اسلام کی تعلیم دیتی تھی. اس کے بعد اور اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, کیونکہ مجھے فرسٹ ٹائم ان مائی لائف سمجھ آئی کہ یہاں کی ویسٹ کی یوتھ کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ میں تو ویسٹ میں نہیں پلی بڑی تھی, میں تو ایک مسلمان ملک میں پڑی بڑی تھی. میرے لیے دین آسان تھا, سمجھ تھی مجھے, وہ اطاعنا میرے لیے آسان تھا. یہ تو مجھے ویسٹ میں آ کے پتا چلا کہ سمعنا اور اطاعنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ویسٹ سکھاتا ہے, یا بلکہ انفیکٹ آج آپ بھی اس بات پہ یقین کریں گے کہ آج تو ایسٹ میں بھی ہماری یونیورسٹیز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی عبادت کرو, تم ٹھیک ہونے چاہیے ہو, اللہ نے جو کہا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی بات, رائٹ. اب یہ وبا پھیل گئی ہے. اب ویسٹرن کلچر یہاں پہ بھی زیادہ اپنایا جاتا ہے. وہ ایک سوچی سمجھی مطلب کہ ایک اسکیم ہے کہ حق والوں کو, اللہ پہ چلنے والوں کو اس طرح سے آپ کاٹو کہ ان کو بولو کہ اپنی عبادت کرو, ایکسرسائز بفس بن جاؤ, اپنے ٹیلنٹ کے بفس بن جاؤ, جنون کی حد تک اپنے ٹیلنٹ میں یا اپنے آپ کو آگے مطلب کہ پش کرنے میں اللہ کو بھول جاؤ, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بھول جاؤ. خیر, تو مجھے یہاں سے نا یوتھ کی سمجھ آئی, اور مجھے سمجھ آیا ہے کہ مجھے اپنی سوچ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کس طرح سے میانہ روی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ میرے تو اپنے بچے بھی ویسٹ میں پلے بڑے, پیدا ادھر ہوئے پلے بڑے, وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہتے, وہ نہیں کہتے ہم پاکستانی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم امریکن مسلم ہیں. تو مجھے ان کی تربیت کیسے, کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے بچے تو دین پہ ہوں گے شاید, ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے, مطلب کہ 4 generations ڈاؤن دا لین ارم بن صفیہ کے بچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے.
تو یہ ایک میرے ذہن میں تھا. تو میں ویسے بائی پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں, ایک یوتھ مینٹر ہوں, پھر میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں مسلمان خواتین کے بارے میں, حجاب کے بارے میں, جیسے رمضان ہو گیا اس کے بارے میں. جب کووڈ نہیں تھا تو مختلف سینیگاگز میں, چرچز میں, انٹرفیتھ گیدرنگز میں اس پہ جا کے میں بات بھی کرتی تھی. اس کے علاوہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. ویسے تو وہ بائی پروفیشن رسک مینجمنٹ, رسک اینالسٹ ہیں. ہی از اے ویری لاجیکل فگرز والے پرسن, لیکن ہی از آلسو اے ٹیچر, اور ہم دونوں کاؤنسلرز بھی ہیں. ہم نے مینٹل ہیلتھ پروفیشن میں ہم نے سرٹیفکیشن, یہ ڈپلوماز یا ڈگری نہیں لی, سرٹیفکیشنز لی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ کوچنگ کی سرٹیفکیشنز وغیرہ کی طرف ہمارا دھیان ہے, اور ہم وہ کرتے ہیں. اور ایز کوچ ہم لوگ ہسبینڈز وائفس کو اور بچوں کو, یوتھ کو یا پیرنٹس کو گائڈ کرتے ہیں. اچھا, اکثر کہا جاتا ہے ویسٹرن میں اپنے ایمان کو حفاظت کرنا یہ بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے, چتاونی ہوتی ہے. تو لیکن ماشاء اللہ آپ نے ایک ایسا درس دیا ہے لوگوں کو کہ آپ نے یہ, حالانکہ ہر ایک پہ ریسپانسبلٹی ہے کہ دین سیکھو اور دوسروں تک سکھاؤ. دین کے لیے محنت کتنی کرنی پڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بھی ویسٹرن میں بیٹھ کے. تو ہمیں یہ بتائیے, ویسٹرن میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں دین کی, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہے, باقی معاملات ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت وضاحت کیجیے. میں ایک مسلمان, ایک کانشیس مسلمان بنی امریکہ آ کے تھی ڈاکٹر صاحب. میں اس سے پہلے کانشیس مسلمان نہیں تھی, میں اس سے پہلے کلچرل مسلمان تھی. میں لا الہ الا اللہ والے گھر میں پیدا ہوئی. میری ماں جو ہے صفیہ, وہ حجاب لیتی تھیں, وہ کپڑے اچھے پہنتی تھی, اپنا ان کا اوڑھنا پہننا. ہم عرب میں تھے تو جیسے عربی ابایوں میں ہوتے ہیں, ہم اس طرح سے تھے. ہمارے اسکول اس وقت تو سیٹلائٹ آیا تھا, اس وقت تو انٹرنیٹ تھا بھی نہیں. مطلب میں 12th میں گئی تھی, 1998 کی بات ہے. اس وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ آیا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت اتنا سوشل میڈیا کا مسئلہ بھی نہیں تھا. تو میں جس ماحول میں پلی بڑی, وہاں پہ ہاں دین کی سمجھ اتنی نہیں تھی, لیکن وہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کی دین کی سمجھ کم تھی پر عمل زیادہ تھا. بالکل ہم اس ماحول کے تھے, ایٹ لیسٹ میں اس ماحول کی تھی. لیکن پھر جب میں امریکہ میں آئی تو آپ یقین نہیں جانیں گے, ایک کینیڈین کانورٹ انگریز عورت تھی, اس کی کتاب تھی حجاب کے بارے میں, اس کا پی ایچ ڈی کا وہ تھیسس تھا. میں نے وہ کتاب پڑھی اور مجھے اس کے بعد پتا چلا یہ جو ساری زندگی میں سر پہ دوپٹہ لے کے لپیٹ کے چلتی رہی ہوں اپنے, کیونکہ میری ٹیچرز دوپٹہ لیتی تھیں, کیونکہ میری ماں دوپٹہ لیتی تھی, کیونکہ میری ساری خالائیں آنٹیاں جتنی تھیں وہ ساری دوپٹہ لیتی تھیں. تو مجھے یہ نہیں تھا مسئلہ کہ دوپٹہ, میں بلکہ جب پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو وہاں پہ میں سر سے دوپٹہ اتار دیتی تھی, کیونکہ پاکستان میں نہیں لیتے تھے بھائی, کالج میں نہیں تھا. بلکہ آپ جو بندہ زیادہ دوپٹہ لیتا تھا اس کو کہتے تھے کیو ٹی وی تم آ گئی ہو. بالکل صداقت. تو میں نے ان کی کتاب, ایک کانورٹ مسلمان عورت کی کتاب پڑھ کے جانا کہ یہ جو میں اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہوں یہ بھی ایک مسلسل عبادہ ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہدایت دی اور میں نے قرآن سیکھا, میں نے الہدیٰ سے سیکھا, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاسز لیں, اب آج تک میں لے رہی ہوں. تو وقتاً فوقتاً تو میں اپنی بچیوں کو بھی دلواتی ہوں اور بھی لوگوں کو. تو the thing is وہاں سے مجھے پتا چلا, مجھے امریکہ میں آ کے مسلمان ہے کیا اور کیوں ہے کا مطلب سمجھ آیا. اللہ جیسے جہاں ہدایت دے. جی یہ اکثر اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں کشمیر کے بہت سارے لوگ باہر جاتے ہیں, تو وہ بالکل یہاں ایک ایڈوکیٹ ایک ہے, سینئر ایڈوکیٹ ایک, وہ باہر گئے تھے اور ان کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں ماشاء اللہ, شکر اللہ کا, ان کو وہ قرآن پاک جو وہ بالکل حفظ کیا ہے انہوں نے. تو ایسا کیا ہے وہاں پہ زیادہ سمجھ انسان کو یہ کانشیس ہوتا ہے, یعنی مسلم کا کانشیسنس آ جاتا ہے, تو یہاں پہ کیا ہے ایکچولی؟ امریکہ میں کیا ہے, امریکہ میں نا بڑا کلیئر دکھ جاتا ہے, بہت کلیئر ہے حق اور باطل کا فرق. یہاں پہ ایک ذہنی آزادی ہے, ذہنی آزادی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جیسے کہتے ہیں نا, ہماری فطرہ ہمیں کھینچتی ہے, ہماری فطرہ ہمیں کھینچتی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو, اچھا کرنا چاہتے ہو, برا کرنا چاہتے ہو. وہ جو ایک خوف ہے جس میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی کہ 4تھی 5ویں جنریشن ارم بن صفیہ اور عامر کی مسلمان نہیں رہے گی کیا, حق والے نہیں رہیں گے کیا, یہ ڈرا دیتی ہے, یہ خوف ڈرا دیتا ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے. اور ایک بہت بہت جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ نا غلام نہیں ہوتے, ہمیں آزادی ہے. اللہ کو ماننا ہے مانو. سڑک پہ, میں سڑک پہ کھڑے ہو کے, ہائی وے پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے, میں نے کتنی دفعہ نماز پڑھی اپنے شوہر کے پیچھے, پڑھی ہے, کوئی نہیں روکتا, کوئی نہیں کہتا او ہو تم کون سے فرقے کے ہو, تم کون سی مسجد میں ہو, تم اس مسجد میں نہیں جا سکتے, تم اس مسجد میں نہیں جا سکتے, تم نے کس وقت کی نماز پڑھی, سفر کی نماز تم پڑھ نہیں سکتے. ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. آپ کو آزادی ہے آپ کے دین پہ عمل کرنے کی. اور شاید
اسی وجہ سے آپ کی فطرہ آپ کو کھینچتی ہے کہ پھر حق تو ہمیں پتا تھا، لا الہ الا اللہ تو ہمیں پتا تھا، ہماری رگوں میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ایسا صلی کیوں؟ اللہ. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں مطلب جو جب کوئی بھی شخص مائگریٹ کر لیتا ہے پھر فارن کنٹری کو، یا مطلب ایشیا ہو افریقہ ہو، اپنا کلچر بھول جاتا ہے، اپنی لینگویج بھول جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. مشکل ہے میری بات سنیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عرب میں پیدا ہوئے، عرب تھے، ٹھیک ہے. امام بخاری ہجری کی مکہ سے مدینہ، بالکل. ہاں، لیکن امام بخاری تو عرب نہیں تھے، ٹھیک ہے، بالکل. بخارا سے تھے، عرب تو نہیں تھے. انہوں نے عربی سیکھی اور ان جیسا پھر کوئی امام آیا نہیں. مطلب امام بخاری ہم پڑھتے ہیں، ساری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہر مسئلے میں ہم امام بخاری اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو بالکل. یہ جو زبان ہے یا یہ جو کلچر ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. یہ بات بھی مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی. میں آپ کو بڑا مزے کا ایک لطیفہ بتاتی ہوں. میرا بیٹا آج سے 4 سال پہلے، ابھی وہ 15 سال کا ہے، ٹھیک ہے، آج سے 4 سال پہلے بڑی اس نے مزے کی بات کی ہے. جمعے کے لیے میں نے شلوار قمیض نکالی اور میں نے استری کی کہ جمعے پہ جا رہے ہیں باپ بیٹا، تو جی شلوار قمیض پہن کے جائیں. تو مجھے کہتے ہیں شلوار قمیض تو نہیں پہنوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں تو امریکن ہوں، میں تو نہیں پہنوں گا، میں جمعے پہ جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، پر میں شلوار قمیض نہیں پہنوں گا. مجھے اس وقت تو اتنا غصہ آیا کیونکہ میرے ذہن میں جمعہ شلوار قمیض میں ہی ادا ہوتا ہے. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے آپ شلوار قمیض پہنو، آپ ثوب پہنو، آپ جینز شرٹ پہنو، اللہ اکبر. لیکن تو یہ جو ایک فرق ہے نا کلچر میں، یہ ہمیں اسپیشلی جب ہم خود چوز کرتے ہیں اپنی روٹ سے مائگریٹ ہو کے اپنے بچوں کے لیے ایک نئے روٹس بناتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ بچہ پیدا ہوا، جہاں پہ پلا بڑا، پھر وہ جگہ اس کی روٹ ہے. پھر ہمیں صرف اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے انہیں دین کی صحیح تعلیم دینی ہے، ان کا ایمان، ان کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. کلچر از اوکے. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر عمل کرنے والا کلچر ہو، دین اٹس کمپلیٹلی اوکے، اٹس کمپلیٹلی اوکے. اور جہاں تک بات رہی لینگویج